کی میں نے وہ محفل پڑھی تھی جس میں 2443 والی روایت پڑھی تھی. اسی سال آقا حسین انصاریان کہتے میں ہر سال تہران آتا ہوں 87 کی بات. ایک بار مجھے اس آدمی کا میسج ملا, وہ جو گینگسٹر تھا, کہ میں بہت بیمار ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں. یہ تھرسڈے تھی. میں نے کہا اچھا کل نماز کے بعد آؤں گا, جمعہ نماز کے بعد. اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا کہ اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کل رات شب جمعہ ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا, اور بڑے عجیب طریقے سے موت ہوئی. آدھی رات کے قریب جب ہم دعائے کمیل اور زیارت وارثہ پڑھ کے بیٹھے تھے, بابا نے سب کو بلایا اور کہا کہ بس اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب میرا آخری وقت آ گیا ہے, اب میں جانے والا ہوں. اور پھر آسمان کو دیکھ کے ایک جملہ کہا, یہ کون آدمی ہے جو غنڈہ تھا, جو بدماش تھا, جو شرابی تھا, جو زانی تھا, جو جواری تھا, جو ہر وہ گناہ کرتا تھا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. آسمان کو دیکھا اور کہا اے ابا عبداللہ الحسین, آپ نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, بس آپ کی وجہ سے میں چینج ہوا ہوں, اور میں نے اتنی سروس آپ کو فالو کرتے ہوئے دین کو دی, یہاں تک کہ دنیا سے جاتے جاتے. اب وہ جملہ سنیے جو میں نے کہا تھا, نیکیاں خالی نماز اور روزہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی دنیا سے جاتے جاتے اپنی ول میں لکھ کے گیا ہوں. ایک آدمی کو ول میں 1/3 کا اختیار, اس سے زیادہ کا نہیں, کہ میرے 1/3 ایسٹس ان نوجوانوں کی شادی کے لیے استعمال کیے جائیں جو شادی کی ایج کو پہنچ چکے لیکن حالات ایسے کہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ گناہ میں انوالو ہو رہے ہیں. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ بھی ایک مجلس بنے گا. مولا لوگ کیا لکھتے ہیں وصیت میں, ہماری طرف سے حج کرا دو, ہماری طرف. دیکھیے واجبات باقی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی وصیت کی اتنی شاید ضرورت نہ ہو, شاید, میں مسئلہ نہیں بتا رہا. مسجد میں پیسہ دے دو, اور یہ کیا لکھتا ہے, نوجوانوں کی شادی, جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ مورلی کرپٹ ہو رہا, بہت بڑا پرابلم ہے ہماری قوم کا. اور آج سے 30 سال پہلے کی بات, اب تو دنیا بہت آگے نکل گئی, اس کو ایک طرف رکھیے. کہا کہ یا ابا عبداللہ الحسین, میں نے آپ کو فالو کیا اور میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے دین کے لیے سروس دی, اور یہاں تک کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی جتنا اسلام مجھے رائٹ دیتا وہ میں نیکی میں دے رہا ہوں. مولا اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو آپ مجھے لینے آ جائیے. اور یہ میرا بابا کہہ رہا تھا کہ ایک دم میرے بابا کے چہرے پہ ایک اسمائل, ایک مسکراہٹ آئی, اور اس طرح کا فیس ہو گیا جیسے کوئی کسی کو دیکھے اور پہچانے, اور بے اختیار میرے بابا نے ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے میرے آقا حسین آپ کو میرا سلام ہو. یہ کہا اور میرا بابا دنیا سے چلا گیا. تہران کا غنڈہ, شرابی, بدماش, پورے گینگ اور ریکٹ چلانے والا, ڈرگز میں انوالو, کیسینو کا اسٹیبلش کرنے والا, چوری اور ڈاکہ. لیکن جب سنسیئر توبہ کی, سنسیئر توبہ, فراڈ والی نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, ایسی توبہ کہ اگر مرجے نے کہا کپڑے اتارو تو اس نے کپڑے اتار دیے. جب ایسی سنسیئر توبہ کی تو رزلٹ کیا نکلا کہ ساری دنیا آج کی رات حسین کے زیارت کے لیے جائے, اور ایسے آدمی کو لینے کے لیے آقا حسین اس کے گھر پہ آ جائے. کیا کہنا, اگر یہ 2-3 چیزیں آدمی مینٹین کرے. نمبر 1 ایسی سنسیئر توبہ, نمبر 2 حسین کے نائب یعنی مرجے کی رسپیکٹ کرے, اور یہ سمجھے کہ ہمارا اور مرجے کا ریلیشن کیا ہے, اور نمبر 3 اس طرح سے ساری زندگی حسین کو فالو کرے. خالی شب جمعہ زیارت وارثہ کے اینڈ میں کہہ دینا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ, اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی یہ قربانی دیتا. کربلا کی قربانی دو گے, چہرے پہ داڑھی تو رکھی نہیں جا رہی, تمہاری بیوی سے اپنے سر پہ ایک اسکارف تو سنبھالا نہیں جا رہا, اپنے گھر کے اندر ذرا سا پائٹی کا ایٹماسفیئر تو تم سے بنایا نہیں جا رہا. مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. اگر حسین کے ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا, بھوکا رہنا پڑتا, پیاسا رہنا پڑتا, شہر کو چھوڑ کے ڈیزرٹ میں آنا پڑتا, گھر کے ہیٹنگ والے ماحول کو چھوڑ کر تیر اور تلوار کربلا میں برداشت کرنا پڑتا. ہاں جو صحیح کربلا کو فالو کرتا وہ ایسا ہوتا.
اور جو صحیح کربلا کو فالو کرتا ہے داڑھی کیا چیز ہے. میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ ہر سال ایام ازا کا پہلے 10 دن حسین آپ کے گھر مہمان بنتے ہیں. عاشورے تک آقا حسین آپ کے مہمان ہیں, آپ کے پاس آئے ہوئے. اور مہمان جب آتا ہے تو آدمی اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دیتا. دیکھیے حج میں بھی ہم پہلی دعا یہ پڑھتے ہیں کہ اے خدا آج ہم تیرے گھر مہمان آئے ہیں, مہمان کو گفٹ دے. ہم اللہ سے گفٹ مانگتے ہیں. باب السلام گیٹ نمبر 24 وہیں سے انٹر ہونا مستحب ہے نا, دعا مانگتے ہیں. اللہ کے گھر جاتے ہیں کہتے ہیں اے خدا مہمان گفٹ دے. آج حسین آپ کے گھر مہمان آئے ہیں, آپ ان کو گفٹ دیے. اور کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا گفٹ یہ کہ ہر مومن اور مومنہ کم سے کم ایک گناہ حسین کے نام پہ چھوڑ دے. جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کہے کہ مولا میرا گفٹ یہ ہے کہ آج سے میرے چہرے پہ داڑھی آ جائے. جس عورت کا حجاب نہیں ہے وہ یہ کہے کہ آقا حسین اس کنیز کا گفٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ آج کے بعد کسی نامحرم کے سامنے اس کے بال نہیں کھلیں گے. بہت چھوٹا گفٹ. ورنہ حسین کے لیے گفٹ دینے والے اپنے جگر کے ٹکڑے اور اپنی اولاد گفٹ کر رہے ہیں. زینب نے اپنے اون و محمد اپنے بھائی پہ کس طرح قربان کر دیے. اور اس میں خاص بات یاد رکھیے گا, اون و محمد جو میں نے مجلس کے شروع میں ایک جملہ کہا کہ اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی, اور 2 دن پہلے جب واقعہ پڑا اون و محمد کو حسین اپنے ساتھ لے کے نہیں نکلے تھے. اون و محمد کے بابا جعفر طیار کے بیٹے زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ بہت ہی بیمار تھے اور ایجڈ تھے. باپ کی خدمت کے لیے اون و محمد کو چھوڑا تھا. کہا باپ کی خدمت کربلا کے جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. اور پھر وہاں پہ اس سوال کا جواب آ جائے گا کہ پھر اون و محمد کربلا پہنچے کیسے جب باپ ہی نے کہا کہ جاؤ. ابھی ایک میں نے ایگزامپل حج کی دی نا. حج اون و محمد کا اور حج کا بہت گہرا ریلیشن ہے. جب اللہ آپ کو حج پہ لے جائے 8 ذی الحج کو اگر کبھی آپ خانہ کعبہ کے قریب رہیں, عزیزیہ تک میں یہ سین نظر آتا ہے لیکن کعبے کے قریب تو کیا 8 ذی الحج ساری دنیا سے حج کرنے والے مکہ آ رہے ہیں. عجیب ایک ایٹماسفیئر بنتا, سب کا ڈریس ایک ہو جاتا ہے, احرام, سب کی لینگویج ایک ہو جاتی ہے, عربک لبیک اللہم لبیک. 8 ذی الحج مکے میں سارے حاجی ایک وقت میں آتے, پھر یہاں سے کوئی عرفات جا رہا ہے, کوئی منی جا رہا. ایسا ایٹماسفیئر بنتا کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو جدہ میں رہتے تھے, اپنے رشتہ دار سے ملنے آئے تھے مکے میں, ان کو اس سال حج نہیں کرنا تھا, کر چکے, لیکن ایسا ایٹماسفیئر مکے کا بن گیا کہ مکہ پہنچتے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں اس سال ہم کو حج کرنا. جو حج نہیں کرنا چاہتا 8 ذی الحج کو اس کا بھی من چاہتا ہے کہ حج کرو. اور اگر حسین جیسا زندگی بھر کا حاجی ہو اور 8 ذی الحج کو حسین کو یہ میسج ملے کہ آقا آپ حج نہیں کریں, یہاں دشمن آ چکا ہے, حسین اپنے حج کا احرام پہن کر احرام اتار دیں. اللہ اللہ, بالکل حج کے قریب پہنچ کے حج چھوڑنا پڑا. اس کا ریزن تو میں پہلی مجلس میں دے چکا ہوں, لیکن حسین کا کعبے سے اٹیچمنٹ. اب حسین فار دا سیک آف ریسپیکٹ آف کعبہ حج چھوڑ کے جا رہے, لیکن کس طرح جا رہے؟ حسین کا قافلہ چل رہا, خانہ کعبہ پیچھے. ہسٹری میں لکھا ہے جب تک کعبہ نظر آتا رہا حسین نے آگے نہیں دیکھا. سواری آگے جا رہی, آقا سواری آگے جا رہی ہے, لیکن آقا پیچھے دیکھ رہے خانہ کعبہ کی جب تک ایک جھلک نظر آ رہی. اور پھر جب خانہ کعبہ نظر آنا بند ہو گیا, اب یہ قافلہ چلا مقام تنعیم, جہاں پہ آج مسجد عائشہ بنی ہے, لیکن مقام تنعیم وہاں پہ قافلہ پہنچا ہارڈلی 5 میل. ابھی قافلہ پہنچا, حسین نے کہا بس قافلہ روک دو, ہمارا پہلا اسٹے یہاں پہ ہوگا. پہلے زمانے میں ایٹ لیسٹ 28 مائلز کے بعد قافلے کا پہلے اسٹے ہوتا, 5 میل. ابھی تو مکے کے آؤٹ اسکرٹ میں ابھی نکلے ہی نہیں مکے سے. کہا مولا قافلہ روک دے تو کیا پورے قافلے کو روک دے؟
کہا نہیں، سب کی سواریاں روک دو لیکن خیمہ خالی میرا لگا دینا۔ تنعیم پر حسین کا خیمہ لگا، عباس آقا کو لے کے خیمے میں گئے، کہا کہ آقا اور کیا حکم؟ کہا باہر جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا ویلکم کر کے اس کو لے کے آؤ۔ اور ایک بار عباس باہر نکلے، کون مہمان؟ جیسے ہی باہر نکلے پہچان لیا، میری شہزادی زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں، بہت بیمار، بہت ویک ہے، لیکن اکیلے نہیں آ رہے ہیں، عون محمد کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہ عون محمد وہ تھے جنہیں حسین نے مکے میں چھوڑا تھا اپنے باپ کی خدمت کرنا۔ عباس نے احترام سے عبداللہ کو سلام کیا، پتہ ہے یہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے شوہر ہیں، ان کا اسٹیٹس بھی بہت بلند، ایج میں بھی زیادہ، ریلیشن میں بھی بڑے، اور پھر رسپیکٹ کے ساتھ حسین کے خیمے میں لائے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار حسین کے پاس گئے، فرسٹ کزن بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا اور کبھی کوفہ یا عراق نہ جانے دیتا، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ تو امام زمانہ ہے، تو امام وقت ہے، جو کرتا ہے حکم خدا سے کرتا ہے، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ خدا حافظ کہتے کہتے ایک بار آخری مرتبہ اپنی بیوی زینب کو بھی ایک آخری سلام کر لوں۔ حسین نے کہا عبداللہ زینب آپ کی بیوی؟ وہ باہر زینب کی سواری ہے، وہاں جائیے۔ زینب کو کسی نے بتا دیا میرا شوہر آیا ہے۔ ایک بار شہزادی گھبرا گئی، ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر کہے کہ گھر واپس چلو، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ مسئلہ کل بھی تھا، یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ بس زینب گھبرا گئی، اگر میرا شوہر واپس لینے آیا، زینب شریعت کے اگینسٹ بھی نہیں جا سکتی ہے، زینب بھائی سے سیپریٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ زینب کی یہ پریشانی تھی، اسی لیے جیسے ہی عبداللہ نے زینب کی محمل اور ہماری پہ ہاتھ رکھا اور ابھی جسٹ سلام کیا تھا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے، زینب نے سلام کا جواب تو دیا، وعلیک السلام یا بنت امی، مگر گھبرا کے کہا کہ اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو، میں شریعت کے اگینسٹ نہیں جاؤں گی، مجھے واپس لے جانا، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا، بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے یہاں رک کے ہاتھ جوڑوں اور کہوں کہ اے شہزادی، ابھی تو خالی آپ نے گیس کیا تھا کہ شاید یہ مجھے واپس لے جانے آئے ہیں تو آپ برداشت نہ کر سکی، ارے کل جب عاشور کی سپہر حسین آخری سلام کر رہے ہیں، زینب میرا الوداعی سلام لو، آج بہن اور بھائی کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، شہزادی آپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ جیسے ہی زینب نے کہا عبداللہ میں واپس جانے کو تیار ہوں، مگر میری ڈیڈ باڈی جائے گی، میرا لاشا جائے گا، عبداللہ کا سارا جسم کانپا۔ عبداللہ شوہر بے شک ہیں، لیکن پتا ہے زینب کبریٰ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ ایک بار گھبرا کے کہا شہزادی بھلا میری یہ مجال کہ میں آپ کو حکم دوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے کہا ہے کہ جب کوئی مشکلات کا سفر ہو تو آدمی صدقے کا سامان لے کے جائے۔ میرا آقا بڑے مشکل سفر پہ جا رہا ہے، میں صدقے کا سامان لایا ہوں۔ آزاداروں کیا سامان ہے؟ عون کو آگے بڑھایا، اگر میرے آقا پر مصیبت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا، محمد کو آگے بڑھایا اور اسے اپنی جانب سے بھائی پہ صدقہ کر دینا۔ ایسا کوئی باپ اور ماں ملے گا جو اپنے جوان بیٹوں کو صدقہ کر رہا؟ مگر یہ ہے کربلا، ایک حجاب نہیں کیا جاتا، اور یہ ہے کربلا، ادھر باپ کہہ رہا صدقہ کر دینا اور ادھر ماں آنا محمد۔ شب عاشور آ گئی، آقا حسین رات کے وقت ساری سیدانیوں کے اور بیویوں کے خیمے دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر بیوی اپنی اپنی قربانی کل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ایک بار زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے، کیا دیکھا؟ زینب نے عون و محمد کو اپنے سامنے بٹھایا،
اور دونوں کو کبھی ان کے دادا جعفر طیار کے کارنامے سنا رہی ہے اور کبھی ان کے نانا حیدر کرار کے کارنامے سنا رہی ہیں. بیٹا محمد ایسا جہاد کرنا تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے. یزید کی فوج پکار اٹھے, حیدر کرار کے نواسے آ گئے, جعفر طیار کے پوتے آ گئے. مگر سنو, میں نے ارباب منبر سے سنا, مگر سنو, مجھے پتا ہے کہ تم کتنے بہادر ہو. حیدر کا نواسا, جعفر کا پوتا, جب جہاد کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کر لینا تو بچوں تم بہت کمسن ہو, بہت پیاسے ہو. ایسا نہ ہو پانی دیکھ کے پانی پی لو. خبردار, جب تک کہ اصغر پیاسا ہے آنا محمد تمہیں پانی پینے کی رضا نہیں ہے. اور اگلا دن آ گیا, عاشور کی صبح آ گئی. صبح سے جہاد شروع ہوا, اور جب کبھی آنا محمد ماں کے پاس آئے, زینب نے غصے کے عالم میں دیکھا, بیٹا آنا محمد جہاد شروع ہو چکا ہے, لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں, لاشوں پہ لاشیں آ رہے, تم اب تک کیوں زندہ ہو؟ آنا محمد تمہارا لاشا کیوں نہ آیا؟ آخر ایک بار جب زینب جلال میں آ گئی, شہزادوں نے ہاتھ جوڑے, ننے ہاتھ جوڑے, کہا ماں ہم بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں لیکن میرا ماموں اجازت نہیں دیتا. ارے ماموں سے اجازت دلوا دیجئے. بھائی اتنا سننا تھا. اگر زینب کو حسین کے اکبر سے اتنی محبت ہے تو کیا حسین کو زینب کے بیٹوں سے محبت نہ ہوگی؟ زینب آنا محمد کو لے کے گئی, کہا بھیا میری ایک خواہش ہے, مقتل میں میرے بیٹے جلدی سے جائیں, آنا محمد کے لاشیں آ جائیں. حسین نے دیکھا, کہا زینب کس دل سے کہہ رہی ہو؟ کہا کہ بھیا زینب پہلے اپنے لال قربان کرنا چاہتی ہے. اور ادھر حسین نے اجازت دی, ادھر زینب نے روک دیا, اس طرح نہیں بھیا, بچے بہت چھوٹے ہیں مگر ہے تو بزرگوں کے وارث, انہیں تیار کر کے بھیجنا ہے. 2 امامے لے کے آئی, کہا ایک ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے, یہ اون کو پہنا دے, اور ایک ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے, یہ محمد کو پہنا دے. اون و محمد تیار ہو کے چلے. عزادارو 10 سال کا بچہ, مگر ایسا جہاد کیا, لشکر یزید علمان پکار اٹھا. مگر کب تک؟ تھوڑی دیر گزری, ادھر آن گھوڑے سے گرا, ادھر محمد گھوڑے سے گرا. دونوں نے آواز دی, ماموں ہماری مدد کو آئیے. ایک طرف سے حسین آگے بڑھے, ایک طرف سے عباس آگے بڑھے, لاشوں کے قریب پہنچے. جب کبھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا نا تو لشکر یزید باجے بجانے لگتا تھا. میر انیس نے کیا خوب جملہ کہا ہے. ادھر عباس اور حسین لاشوں کے قریب گئے, ادھر لشکر یزید نے باجے بجانا شروع کیے. خیمے میں بیویوں نے رونا شروع کیا, ہائے آن, ہائے محمد. زینب نے آواز دی, بیویوں خاموش ہو جاؤ. باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. آئے میرے آن محمد کی بارات آ رہی ہے. لاشیں آئے, آن مر چکا تھا, محمد زندہ تھا. حسین نے کہا زینب ایک بار تو بیٹے کو گلے سے لگا لو. زینب جھکی, محمد کو گلے سے لگایا. بچہ آخری سانس لے رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی, اب تو ہم سے خوش ہو گئی. عزادارو آج ان لاشوں کا ماتم کرنا ہے جن کا ماتم ان کی ماں نے بھی نہ کیا. اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے. ہائے آن, ہائے محمد. زینب کے بیٹوں کے لاشیں آ رہے ہیں, وہ لاشیں آ رہے ہیں, کھڑے ہوئیے اور زینب کو پرزا دیجئے. ہائے آن. World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haidar Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haidar Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari,
Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi. The Great Muslim Scientist, presented by Win. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9.